الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في أول سورة الفتح: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما وینصرك اللہ نصرا عزیزا. وقال تبارك وتعالى في آخر السورة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آج ہم اللہ کے نام سے ان اجتماعات جمعہ میں ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان اجتماعات میں درس قرآن کا وہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا جو گزشتہ غالباً 15 سال میں سورہ فتح تک پہنچا ہے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ فتح کے مابین بڑا گہرا ربط ہے، اور جو حضرات میرے درس میں شرکت فرماتے رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ بات بار بار سامنے آئی ہے کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں. یہ جو قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں اس اصول کو ہمیشہ مستقلاً سامنے رکھا ہے کہ جوڑوں کی شکل میں چیزوں کی تخلیق ہوئی ہے. تو اگرچہ قرآن مجید مخلوقات کی فہرست میں شامل نہیں ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ خلق قرآن کا مسئلہ ہمارے ہاں ایک دور میں بہت شدید اختلافی مسئلہ بن گیا تھا. مجھے اس مسئلے سے متعلق اس وقت کچھ عرض کرنا نہیں ہے، لیکن یہ کہ صرف حوالہ دے رہا ہوں اس آیہ مبارکہ کا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا یہ قاعدہ یا قانون اتنا پسند ہے کہ اس نے قرآن مجید کے ضمن میں بھی اس کو برقرار رکھا ہے. اور قرآن حکیم میں جو لوگ تدبر کرتے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ اس کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں. بعض صورتیں مستثنیٰ ہیں جن کی حیثیت کسی دوسری بڑی صورت کے ساتھ ایک ضمیمے یا استدراک کی نوعیت کی ہے، ورنہ اکثر صورتیں آپ کو جوڑوں کی شکل میں ملیں گی. تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کے دوران بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ سورت اپنے اسلوب کے اعتبار سے پورے قرآن مجید میں اس اعتبار سے یکتا ہے کہ شروع سے آخر تک جو عام اسلوب ہے قرآن مجید کی آیات کا کہ وہ ختم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی اسماء یا صفات پر. کان اللہ عزیزا حکیما، ان اللہ غفور الرحیم. یہ انداز جو ہے اس پوری سورہ مبارکہ میں نہیں، کوئی ایک آیت بھی اس طور پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ شروع سے آخر تک اس کا ایک ہی اسلوب چلتا ہے. ہم اور کم پر وہ آیات اکثر و بیشتر ختم ہوتی ہیں. اس سے ایک رہنمائی اس بات کی طرف بھی ملی تھی کہ وہ پوری صورت ایک مربوط خطبہ ہے، اس لیے کہ اگر کسی اور وقت میں نازل شدہ کوئی آیت اس میں شامل کی گئی ہوتی تو اسلوب کا فرق نمایاں ہو جاتا. جیسے کہ میں ایک بہت اہم مثال دے رہا ہوں جو عام طور پر بھی آپ کے سامنے ہوگی. سورہ مزمل ہے،
اس کا ایک انداز ہے جو پہلے رکوع میں چلا آ رہا ہے، اور دوسرا رکوع جو ہے وہ ایک آیت پر مشتمل ہے، وہ بہت طویل آیت ہے، اپنے مضمون کے اعتبار سے بھی، اپنے اسلوب کے اعتبار سے بھی وہ بول رہی ہے کہ وہ پچھلی گزشتہ آیات کے ساتھ مسلسل نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ علیحدہ نازل ہوئی ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ مدنی ہے، لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ ہے تو مکی، لیکن یہ کہ پہلی جو رکوع کی آیات ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح کی مثال سورہ مدثر میں ہے، جہاں جہنم پر 19 داروغہ ان کے معین ہونے کا ذکر آیا ہے، پھر اس کی جو ایک تشریح آئی ہے اور اس کے ضمن میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے ان کا جو ازالہ کیا گیا، وہ ایک بڑی طویل آیت ہے اور اس کا اسلوب بالکل جدا ہے، اس سے پہلے کا اسلوب اور اس کے بعد کا اسلوب بالکل ایک دوسرے سے مشابہ ہے۔ تو قرآن مجید میں جہاں جہاں سورتوں میں اس طریقے سے آیات بعد میں شامل کی گئی ہیں، ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، یہ کسی اور کا اجتہاد نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ ترتیب جو ہے قرآن مجید کی، اس کی نسبت کسی اور کی طرف نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اس لیے کہ سورہ قیامہ کی وہ آیت اس پر نص قطعی ہے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے نبی آپ اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے زیادہ زحمت نہ اٹھائیے، اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجیے، یہ ہمارا ذمہ ہے، اس قرآن کو جمع کرنا اور پڑھوا دینا یہ ہمارے ذمے ہے، آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دینا اور پڑھوا دینا۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا اس ترتیب کے ساتھ حضور کے سینے میں جمع فرما دینا، اور ظاہر بات ہے کہ جمع ہوگا تو کسی ترتیب سے ہوگا، اور جب پڑھوانا بھی اس میں شامل ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا پڑھوانا ہمارے ذمے ہے، تو یہ گویا کہ بالکل ہر شک و شبے سے بالاتر بات ہو گئی کہ یہ ترتیب خود اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ بہرحال اس میں جو بھی آیات نزول کے اعتبار سے متفاوت ہیں، ان کا ایک اسلوب کے فرق کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے بقیہ آیات کے تسلسل میں نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ زمانی اعتبار سے اس میں فرق ہے۔ لیکن نہ تو سورہ محمد میں علی صاحب الصلاۃ والسلام اس کا کوئی امکان ہے، اس لیے کہ ایک ہی اسلوب ہے اول سے آخر تک، ایک ہی انداز ہے، کہیں سرے منہ کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ سورہ فتح کے بارے میں جان لیجئے کہ اس کے لیے بھی جب انسان اس پر تدبر کرتا ہے تو یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ یہ ایک مربوط خطبہ ہے، اس لیے کہ اس کا آغاز بھی ہوا ہے صلح حدیبیہ کے ذکر سے، اور اس کے اختتام پر بھی پھر اسی کا ذکر ہے جس خواب کی بنیاد پر حضور نے وہ سفر اختیار کیا تھا۔ تو ابتدا اور اختتام بالکل ایک ہی واقعے سے متعلق ہے، اور اس کے دوران میں بیعت رضوان کا ذکر ہے 2 جگہوں پر، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بعین ہی ایک صورت ہے، ایک خطبہ ہے، ایک ہی واقعے سے متعلق ہے، ایک ہی زمانہ نزول ہے۔ یوں سمجھیے کہ ذی قعدہ سن 6 ہجری، میں آج سوچ رہا تھا کہ 1399 برس پہلے آج سے، اس لیے کہ آج شوال ہے 1405 ہجری، اور اس سے 1 مہینے بعد ذو قعدہ آنے والا ہے، تو 1 ماہ کم 1399 سال قبل یہ سورہ مبارکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جبکہ آپ حدیبیہ سے واپس تشریف لے جا رہے ہیں، اور اس میں سارے انہی حالات و واقعات کا ذکر ہے کہ جو آپ کے اس سفر کے دوران پیش آئے۔ اس میں اہم ترین واقعہ جو ہے وہ بیعت رضوان، اور اس کا نتیجہ نکلا وہ صلح حدیبیہ، جس کے ذکر سے کہ سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا۔ ایک تو میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہی مربوط خطبے کی شکل میں ہیں۔ ایک بات اور جان لیجئے کہ ان کے مابین نسبت وہی ہے جوڑے ہونے کے اعتبار سے جو سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مابین ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ انفال غزوہ بدر کے متصلاً بعد نازل ہوئی، یہاں سورہ محمد ہے علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، وہ غزوہ بدر سے متصلاً قبل نازل ہوئی۔ سورہ توبہ اس فتح عظیم کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ سن 8 میں فتح مکہ ہوئی، اور اس کے بعد سن 9 میں سورہ توبہ نازل ہوئی ہے، کہ جس میں اندرون ملک عرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی مشن کی تکمیل کا اعلان ہے۔ اس لیے کہ ملٹری ٹرمینالوجی میں جسے موپنگ اپ آپریشن کہتے ہیں کہ کسی فتح کے حاصل ہو جانے کے بعد ایک جنگ ہے، اس میں فتح تو حاصل ہو گئی فیصلہ کن طور پر، لیکن یہ کہ کوئی چھوٹے چھوٹے پاکٹس ریزسٹنس کے باقی رہ جاتے ہیں، کہیں کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہتھیار ڈالنے کے لیے آمادہ نہیں،
ان کی غیرت و حمیت جو ہے ابھی تک انہیں کھڑا کیے ہوئے ہیں. تو ان تمام پاکٹس آف ریزسٹنس کو ختم کرنا اور گویا کہ صفائی کر دینا، یہ ہے جس کو کہ موپنگ اپ آپریشن سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ موپنگ اپ آپریشن ہے کہ جس کو سورہ توبہ کی ان آیات میں بیان کیا گیا کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ اب یہ 4 مہینے کی انہیں مہلت دی جا رہی ہے. جیسے ہی یہ 4 مہینے ختم ہو جائیں، یہ جو محترم مہینے ہیں، ان کے اختتام کے فوراً بعد اے مسلمانوں تمہارا وہ موپنگ اپ آپریشن شروع ہو جانا چاہیے. پھر قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ. تو یہ آیت در حقیقت اندرون ملک عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی آخری درجے میں تکمیل کا اعلان کر رہی ہے، جبکہ یہ سورہ فتح جو ہے یہ اس فتح کی تمہید ہے. اس لیے کہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ اس فتح کی تمہید بنی اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا. تو بالکل جو نسبت بنتی ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ میں، بعین ہی وہی نسبت ہے سورہ محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں اور سورہ فتح میں. بس اتنی تمہیدی گفتگو کے بعد میں نے اس کی 3 ابتدائی آیات آج تلاوت کی ہیں، اور ان میں سے بھی کیونکہ آج صرف پہلی آیت ہی کا بیان ہو سکے گا، اسی طرح اگلے جمعے میں بھی جو آیت زیر بحث آئے گی وہ قرآن مجید کی مشکل ترین آیات میں سے ہے. نمبر 2 اور نمبر 3 جو آیتیں ہیں اس سورہ مبارکہ کی، یہ در حقیقت مضمون ایک ہی ہے، لیکن اس میں ایک بڑا نازک مضمون آیا ہے، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گناہ کا لفظ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مفہوم کی تعیین میں ہمارے ہاں بہت لے دے ہے، کچھ رسہ کشی ہے، کچھ کھینچ تان ہے. تو اس کے ضمن میں مجھے جو بھی اپنے مطالعے کا حاصل ہے وہ پیش کرنا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہماری گاڑی جو درس کی ہے وہ کچھ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکے گی، اور اس وقت آپ کو اور آپ کی ضرورت ہوگی. پہلی آیہ مبارکہ میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، صلح حدیبیہ کے واقعے کو اللہ تعالیٰ ایک روشن اور واضح فتح قرار دے رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک روشن اور واضح فتح عطا فرمائی. اب وہ فتح کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ تاریخی اعتبار سے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. اس کا پس منظر کیا ہے، کن حالات میں وہ صلح واقع ہوئی. بظاہر وہ ایک بہت بڑی شکست تھی اور بہت دب کر صلح کی گئی تھی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا. تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اور یہ سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا ایک اہم باب ہے، لہذا آج کی میری پوری گفتگو اس صلح کے بارے میں ہوگی، اور یہ پس منظر بن جائے گا. چونکہ آئندہ جو اس صورت کے اندر واقعات آ رہے ہیں وہ زیادہ تر اسی سے متعلق ہیں، لہذا انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئندہ صرف ریفرنس کافی ہوگا اور مجھے تفصیل میں جانے کی ہر موقع پر ضرورت نہیں ہوگی. دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا جو انقلابی پہلو ہے اسے بارہا بیان کیا ہے. یہاں صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ حضور کی سیرت مطہرہ کے جس دور کو ہم مکی دور کہتے ہیں، اس میں آپ کی انقلابی جد و جہد کے 4 مراحل طے پا گئے: دعوت، تنظیم، تربیت، اور چوتھے پیسو ریزسٹنس یا صبر محض. جہاں تک دعوت، تنظیم اور تربیت کا تعلق ہے، یہ آپ کے مراحل بعد میں بھی جاری رہے. یہ نہیں کہ مدنی دور میں آ کر اس کا سلسلہ ختم ہو گیا. ظاہر بات ہے کہ دعوت کا سلسلہ بھی جاری رہا. جو لوگ اب نئے داخل ہوئے انہیں اس تنظیم کے اندر بھی منسلک کیا گیا. پھر یہ کہ ان کی تربیت اور تزکیے کا اہتمام بھی جاری رہا. لیکن یہ کہ اس حد تک تکمیل کہ ایک حزب اللہ وجود میں آ گئی، وہ طاقت فراہم ہو گئی کہ جو اقدام کر سکے اور آگے بڑھ کر باطل کو چیلنج کر سکے. اس حد تک تکمیل ان تینوں مراحل کے مکی دور میں ہو گئی ہے. اور ایک جمعیت جو کہ یوں سمجھیے کہ اس حزب اللہ کے نیوکلیس کی حیثیت رکھتی ہے. مہاجرین وہ ہیں اصل میں کہ جو اس حزب اللہ کے نیوکلیس کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کی حد تک دعوت، تنظیم اور تربیت کا مرحلہ مکے میں طے پا چکا. ساتھ ہی جیسے ہی حضور نے دعوت کا آغاز فرمایا تھا، مخالفت بھی شروع ہو گئی تھی. تو یہ چوتھا مرحلہ گنتی میں تو آتا ہے چوتھے نمبر پر، لیکن حقیقت میں وہ پہلے مرحلے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا. جیسے ہی حضور نے دعوت کا آغاز فرمایا، مخالفت شروع ہوئی. اب یہ مخالفت پہلے زبانی کلامی تھی، صرف طنز ہے، طعن ہے، استہزاء ہے، تمسخر ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے. شاعر ہے، ساحر ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، کسی سے لکھوا رہے ہیں.
اور خامخواہ دھوس جما رہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں. اور ابھی کوئی جس کو آپ کہیں فزیکل پرسیکیوشن یعنی جسمانی تعذیب کا سلسلہ 3 برس تک نہیں شروع ہوا. البتہ چوتھا سال جو ہے مکی دور کا حضور کی دعوت کے آغاز کے بعد اس میں وہ فزیکل پرسیکیوشن بھی شروع ہوئے. انہیں مارو، انہیں گھروں میں بند کر دو، ان کو بھوکا رکھو. نوجوانوں کے ساتھ تو یہ سلوک ہوا. اور جو بیچارے غلام تھے یا دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات تھے جن کا وہاں کوئی حامی و ناصر نہیں تھا یا جن کے وہاں اس معاشرے میں کوئی حقوق نہیں تھے، ان پر جو تشدد ہوا ہے، جیسے کہ حضرت بلال پر، حضرت خباب بن الارت پر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ سب لوگوں کو معلوم ہے. لیکن یہ دور جو شروع ہوا ہے سن 4 سے اور جاری رہا سن 12 یا 13 تک، اصل میں سن 13 نبوی کے شروع میں ہجرت ہوئی ہے. اس لیے یہ تقریباً 8-9 برس پر پھیلا ہوا یہ عرصہ جو ہے، یہ ہے حضور کی اس انقلابی جد و جہد کا چوتھا مرحلہ، جس کو کہ صبر محض سے میں تعبیر کرتا ہوں. لیکن یہ چونکہ ذرا شقیل اصطلاح ہے. صبر محض کے معنی کیا ہے؟ ایک ہے مصابرت، مقابلہ کرنا، اور مقابلے میں صبر کرنا. وہ تو شروع ہوا ہے مدنی دور میں جا کر. ایک ہے صبر کہ تم پر جو بھی تکلیف آئے جھیلو، تم پر تشدد کیا جائے برداشت کرو، تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، تم جوابی کارروائی نہیں کر سکتے، جس کو کہ پھر انگریزی میں پیسو ریزسٹنس سے تعبیر کیا کرتا ہوں. یہ مرحلہ مکی دور میں مکمل ہو گیا. ہجرت کے فوراً بعد اب مسلمانوں کے ہاتھ کھول دیے گئے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. آج سے اجازت دی جا رہی ہے ان کو کہ جن پر جنگ ٹھونسی جا چکی ہے. جہاں تک اقدام کا تعلق ہے مکے والوں کی طرف سے وہ تو ہو چکا ہے. ابھی تک مسلمان جو ہے جوابی کارروائی نہیں کر رہے تھے. اب مسلمانوں کو بھی اجازت ہے. یہاں سے حضور کے اس انقلابی عمل کا 5واں مرحلہ شروع ہوا، جسے میں ایکٹیو ریزسٹنس یا جس کو کہ میں اقدام سے تعبیر کرتا ہوں. یہ تقریباً 1.5 سال جاری رہا ہے. اس لیے کہ اس کے دوران حضور نے 8 فوجی مہمیں چھوٹی اور بڑی بھیجی ہیں، جن کا مقصد تھا قریش کی پولیٹیکل آئسولیشن، سیاسی اعتبار سے انہیں الگ تھلگ کر دیا جائے، اور جو قبائل آس پاس کے ہیں ان سے معاہدے خود کر لیے جائیں تاکہ وہ الگ تھلگ ہوتے چلے جائیں. اور دوسرے اکنامک بلاکیج کہ ان کے جو شہرت تھی معاشی اعتبار سے یعنی تجارتی شاہراہیں ان کو مخصوص بنا دیا. ان میں سے بعد میں حضور نے بھی شرکت فرمائی، لیکن اکثر جو ہے اس میں حضور کی شرکت نہیں ہے. البتہ یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے کہ انصار میں سے کسی کو حضور نے شریک نہیں کیا. یہ جتنی بھی 8 مہمیں تھیں یہ ساری کی ساری صرف مہاجرین پر مشتمل. لیکن اس کے نتیجے میں آخری فیز شروع ہو گیا جسے آرم کانفلکٹ یا مسلح تصادم سے تعبیر کیا جانا چاہیے. یہ سن 2 ہجری میں شروع ہوا. پہلا مارکا غزوہ بدر ہے. اس غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی. اب یہاں سے آغاز ہو گیا. اس کے انتقام کے لیے قریش آئے اگلے سال سن 3 میں، اور وہاں مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے کہ جس درے پر حضور نے اس تاکید کے ساتھ 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا کہ خواہ ہم شکست ہو جائے اور خواہ ہم سب کے سب ہلاک ہو جائے، اور تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تب بھی تم یہاں سے نہ ہلنا. بہرحال ایک تعویل کے اختلاف کی بنا پر، ایک اجتہادی غلطی کی بنا پر صحابہ کرام نے اس درے کو چھوڑ دیا. 50 میں سے 35 چلے گئے، صرف 15 رہ گئے. حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درہ خالی ہے، اور وہ رسالے کے کمانڈر وہ تھے قریش کے. انہوں نے پورے پہاڑ کا چکر لگا کر وہاں سے حملہ کیا، اور وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. 70 صحابہ کرام شہید. یہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تلک الایام نداولھا بین الناس. 2 سال کے بعد پھر قریش اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آئے. نہ صرف اپنی جمعیت بلکہ مشرق سے جو غطفان کے قبائل تھے ان کو بھی چڑھا کر لائے. شمال سے خیبر سے یہودی آ گئے. یہ جو سن 5 کا مارکا ہے غزوہ خندق، یہ بہت ہی اہم ہے اس اعتبار سے کہ 12,000 کا لشکر جو ہے وہ مدینے کو گھیرے ہوئے تھا. چھوٹی سی بستی، چند 100 گھروں کی بستی، لیکن یہ کہ 12,000 کا لشکر. یہ وہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اہل ایمان کے صبر کا، ثبات کا، استقامت کا یہ ایک بڑا سخت امتحان تھا جو ہم نے لیا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی سے کفار کو ان تمام احزاب کو، جیسا کہ سورہ احزاب میں بیان ہوا ہے، بے نیل مرام وہاں سے لوٹنا پڑا.
اس موقع پر ایک بات حضور نے فرما دی تھی، جس کے لیے یہ سارے میں نے واقعات گنوائے ہیں۔ حضور نے غزوہ احزاب کے بعد فرما دیا تھا لن یغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم یغزونہم، اے مسلمانوں اب قریش میں یہ سکت نہیں ہے، ان میں یہ ہمت نہیں ہے کہ دوبارہ تم پر چڑھ کر آ سکیں، اب اقدام تمہاری طرف سے ہوگا، یعنی ٹیبلز ہیو بین ٹرنڈ، اب صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ یہ جو جس قدر جمعیت کے ساتھ، جتنے ساز و سامان کے ساتھ، جتنے مختلف قبائل کے گٹھ جوڑ کے ساتھ جس طرح کا متحدہ محاذ بنا کر قریش اس مرتبہ آئے تھے، جب انہیں ناکام لوٹنا پڑا ہے تو اب ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، آئندہ اب ان کی طرف سے اقدام کی توقع نہیں، بلکہ اب جسے ہم کہیں گے جدید اصطلاح میں کہ اب انیشیٹو ہمارے ہاتھ میں رہے گا، ہم اقدام کریں۔ چنانچہ اگلے ہی سال وہ اقدام ہوا، اور کس شکل میں ہوا؟ وہ ہوا بھی وحی خفی کے نتیجے میں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے ساتھ اہل ایمان جو ہے مسجد حرام میں ہیں، ہم طواف کر رہے ہیں، اور ہم میں سے کچھ نے سر منڈوائے ہیں، کچھ نے قصر کیا ہے، اور مجھے کعبے کی چابی بھی پیش کی گئی ہے۔ یہ کیفیت، اب ظاہر بات ہے یہ ایک علیحدہ مضمون ہے کہ وحی خفی کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں، اور یہ وحی خفی جو الہام یا رویائے صادقہ یا القاء، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج بھی اس کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے کہ اولیاء اللہ کو الہام بھی ہوتا ہے، کشف بھی ہوتا ہے۔ سچے خوابوں کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ نبوت کا 46واں یا 60واں جز ہے، لیکن نبی اور غیر نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی کی یہ وحی خفی بھی محفوظ ہے، اس میں کسی طرف سے، کسی گوشے سے کوئی آمیزش باطل کی نہیں ہو سکتی، نہ شیطان کی طرف سے کوئی اس میں دخل اندازی ہو سکتی ہے، نہ ہی نفس کی تحدیث نفس جسے ہم کہتے ہیں، وہ خواب کے جن کے بارے میں جدید ماہرین نفسیات جو ہے بحث کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو ماہرین نفسیات ہیں، وہ جو نفسانی شہوات اور اس کی جو ایک کیفیات ہے، وہ جب ایک واقعات کی صورت اختیار کر کے انسان کو خواب میں نظر آنے لگتی ہے تو وہ حدیث نفس ہے در حقیقت، اس کا اس القائے رحمانی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو نبی کا خواب وحی ہے، اور وحی یہ محفوظ ہے، اس میں خطا کا کوئی امکان نہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی مسلمانوں کو، اور آپ نے عمرے کا اعلان کیا اور اعلان عام کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں صحابہ آپ کے ہم رکاب ہو سکیں۔ یہ ذی قعدہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضور کے ساتھ مختلف روایات ہیں، زیادہ ثقہ روایات میں تو 1400 کا عدد آتا ہے، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، بعض میں 1500 بھی آتا ہے، بعض روایات میں 1000 سے زائد کا مبہم عدد آیا ہے، بہرحال جس پر زیادہ وہ ہے اجماع وہ 1400 صحابہ کی تعداد ہے کہ حضور مدینے سے جب روانہ ہوئے تو 1400 صحابہ ہم رکاب تھے۔ ذوالحلیفہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سے میقات شروع ہو جاتی ہے، مدینے سے کچھ 7 میل باہر، وہاں آ کر آپ نے احرام باندھا، اور جو قربانی کے جانور ساتھ لیے گئے تھے ان کے گلوں کے اندر وہ نال یا پٹے ڈال دیے گئے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ در حقیقت کعبے کا ہدیہ ہے، یہ ہدی کے جانور ہیں جو لے جائے جا رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر عمرہ کا آغاز فرمایا۔ ادھر قریش کو اطلاع ہو گئی، حضور نے تو اعلان عام کیا تھا، کوئی خفیہ اقدام تو تھا نہیں، یہ مختلف ہے اس اقدام سے جو 2 سال بعد آپ نے کیا ہے، فتح مکہ کے لیے جو آغاز آپ نے کیا سفر کا، اس کو خفیہ رکھا تھا، لیکن یہ جو آپ نے اعلان کیا چونکہ اس میں کوئی جنگ جو ہے وہ پیش نظر تھی ہی نہیں، صرف عمرہ کرنا پیش نظر تھا، لہذا حضور نے اسے خفیہ نہیں رکھا، اس کا اعلان عام فرمایا تھا، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں یہ حکمت بھی پیش نظر تھی کہ زیادہ سے زیادہ صحابہ اس میں شریک ہو جائیں۔ تو 1400 صحابہ کی معیت میں آپ نے جب ادھر آغاز فرمایا تو ادھر مکے تک خبر پہنچ گئی، کھلبلی مچ گئی۔ اب مکے والے اگرچہ اپنے دل میں تو یہ جان چکے تھے کہ ہمارے اندر طاقت نہیں کہ ہم محمد کا مقابلہ کر سکے یا ان کا راستہ روک سکے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک عصبیت اور ایک حمیت جو ہے اور ایک غیرت جو عرب کی شخصیت کا گویا کہ جزو لا ينفك ہے، مرتا مر جائے گا لیکن اپنی حمیت اور غیرت پر پہنچ نہیں آنے دے گا، لہذا انہوں نے پوری اپنی قوت کو مجتمع کیا، جو بھی حلیف قبائل تھے ان کو بھی پیغامات بھیجے، احابیش جنہیں کہا گیا ہے سیرت کی کتابوں میں، جتنے بھی ان کے حلیف قبائل تھے ان کو بھی جمع کر لیا، اور مرنے مارنے پر تل گئے کہ کسی صورت میں بھی ہم محمد کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ذرا آگے بڑھے، اب یہ بھی آپ ایک معلومات کی چیزیں ہیں ذہن میں رکھیے، اگر آپ جزیرہ نماء عرب کا کچھ جغرافیہ اپنے ذہن میں رکھیں
یہ جزیرہ نما ہے، اس کا مغربی ساحل تو تقریباً ایک سیدھی لکیر ہے، اسی پر جدے کی بندرگاہ ہے، اسی پر ینبوع کی بندرگاہ ہے، یہ اہم بندرگاہیں ہیں۔ اس سے ذرا کہیں 20 میل، کہیں 30 میل، کہیں 10 میل، کہیں 40 میل یہ مشرق کی طرف جائیے تو یہ حجاز کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ حجاز اسے کیوں کہتے ہیں کہ حاجز کہتے ہیں دیوار کو جو حائل ہو جائے کسی دو چیزوں کے مابین۔ یہ اصل میں پہاڑی سلسلہ ہے، اور اس میں پہاڑی سلسلے شمالاً جنوباً چلتے ہیں، تو گویا ایک دیوار کے بعد دوسری دیوار، دوسری کے بعد تیسری دیوار، اس کو کہتے ہیں حجاز، یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس حجاز کے یہ 3 مشہور شہر ہیں، طائف، مکہ اور مدینہ۔ یہ گویا کہ ایک ہی لائن میں سب سے زیادہ جنوب میں طائف ہے، پھر ذرا اوپر آ جائیے تو یہ مکہ مکرمہ ہے، پھر اوپر چلے جائیے خاصے فاصلے پر تو مدینہ منورہ ہے۔ یہ تینوں شہر ہیں حجاز کے۔ اس پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان جو علاقہ کہلاتا ہے یہ تہامہ کہلاتا ہے۔ کبھی آپ پڑھتے ہوں گے سیرت کی کتابوں میں تہامہ۔ اب تہامہ کس علاقے کو کہتے ہیں؟ یہ جو ساحلی علاقہ ہے، یہ میدانی علاقہ ہے، زیادہ تر ریتلا علاقہ ہے، اور یہ ہے ساحل سے لے کر پہاڑی سلسلے تک۔ تو تہامہ کے علاقے ہی میں وہ سارے قبائل آباد تھے کہ جن سے پہلے قریش کی صلح تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بعض کو قریش سے کاٹ کر اپنا حلیف بنا دیا تھا۔ وہ جو آپ نے ایکٹیو ریزسٹنس شروع کیا ہے تو پہلا کام ہی یہ کیا تھا، اس لیے کہ سارے قافلے اسی تہامہ کے راستے سے ہو کر شام کی طرف جاتے تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ ہے بنو خزاعہ، اس کے ایک صاحب ایمان لا چکے تھے، ابھی اعلان عام نہیں تھا ان کے ایمان کا۔ حضور نے ان کو بھیجا کہ جا کر ذرا دیکھو کہ مکے والوں کا کیا حال ہے۔ وہ آئے، حضور خاصے آگے آ چکے تھے، وہاں وہ پہنچے اور انہوں نے اطلاع دی کہ حضور مکے والے تو مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بڑے لشکر جمع کر لیے ہیں اور بڑی قوت مجتمع کر لی ہے، خود بھی وہ سر سے کفن باندھے ہوئے ہیں اور اپنے تمام حلیفوں کو انہوں نے جمع کر لیا ہے، وہ آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں۔ خیر حضور نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جب آپ کو تھوڑا دور آگے جا کر معلوم ہوا کہ خالد ابن ولید ایمان لے آئے ہیں بعد میں، اور یہ در حقیقت صلح حدیبیہ ہی کے ثمرات میں سے ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد ہی حضرت خالد ابن ولید بھی ایمان لائے ہیں، جو سیف من سیوف اللہ قرار پائے اور جو فاتح شام ہیں، اور صلح حدیبیہ کے بعد ہی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے ہیں، جو فاتح مصر ہیں۔ بہرحال اس وقت تک تو یہ ولید بن مغیرہ کا بیٹا، قریش کا یوں سمجھیے کہ جو بھی انہیں فتح حاصل ہوئی تھی تھوڑی سی، جو احد میں حاصل ہوئی تھی، اس کا بھی صحرا انہی کے سر ہے۔ نہایت جری، جن کی جرت جو ہے بعد میں پوری دنیا کے اندر ضرب المثل بنی۔ تو حضرت خالد اس وقت 200 سواروں کا ایک لے کر دستہ آگے آئے تھے حضور کا راستہ روکنے کے لیے۔ حضور کو جب خبر ملی تو حضور نے اپنا راستہ بدل دیا اور ساحل سے اور قریب تر ہو کر سفر جاری رکھتے ہوئے حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گئے۔ یہ اب مکہ مکرمہ سے صرف 1 منزل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں ایک کنواں تھا اور ساتھ ہی چھوٹی سی آبادی، اور اس کا نام حدیبیہ ہے۔ یہاں حضور نے قیام فرمایا۔ یہاں اب بنو خزاعہ کے جو سردار تھے بدیل ابن ورقا، وہ حاضر ہوئے۔ حضور کے حلیف سے ایمان نہیں لائے تھے، یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ انہوں نے آ کر حضور سے پھر وہی بات کہی کہ جو حضور کے مخبر نے کہی تھی، جنہیں حضور نے خود بھیجا تھا، کہ حضور حالات بہت ہی مخدوش ہیں اور آپ اقدام نہ فرمائیے، قریش بالکل مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، کسی صورت وہ آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو پھر ایلچی بنایا کہ بدیل جاؤ قریش کے پاس اور میری طرف سے یہ پیغام دے دو کہ میں نہ جنگ کی نیت سے آیا ہوں، نہ کوئی بھی کسی طرح کی بدامنی میرے پیش نظر ہے، میں صرف عمرے کے لیے آیا ہوں، اور عمرے کے راستے میں وہ میرے حائل نہ ہو۔ قریش کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مجھ سے کچھ سالوں کے لیے صلح کر لے۔ یہ پہلے ہی حضور کی طرف سے یہ پیشکش ان الفاظ میں پہنچ رہی ہے، اس لیے کہ مسلسل جنگوں نے قریش کی طاقت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ قریش کے لیے بہتر اسٹریٹجی یہ ہے، یہ وہ الفاظ اصل میں کہ جو کبھی پہلے کہے تھے عتبہ ابن ربیعہ نے۔ جنگ بدر سے پہلے عتبہ نے یہی مشورہ دیا تھا قریش کو کہ اب جب کہ محمد اور ان کے ساتھی یہاں سے چلے گئے، یوں سمجھیے کہ ان کے نقطہ نگاہ سے ہمارے سر سے بلا ٹل گئی، تو اب تم محمد کو عرب کے حوالے کر دو۔ اگر محمد غالب آ گئے پورے عرب پر تو بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ محمد ہم ہی میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آخر قرشی ہے، اگر انہیں فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ قرشیوں کی فتح ہوگی، اور اگر عرب ان پر غالب آ جائیں، انہیں ختم کر دیں، تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، لیکن تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگین نہیں کرنی پڑیں گی۔ تو ایک نہایت ہی مدبرانہ یہ مشورہ تھا کہ جو دیا تھا اس وقت عتبہ ابن ربیعہ نے،
اور یہاں نوٹ کیجئے میں نہیں یہی الفاظ ہیں جو حضور کہلوا رہے ہیں بدیل کے ذریعے سے قریش کو کہ اب میرے اور ان کے مابین صلح ہو جائے، اسی میں عافیت ہے، مجھے عرب سے نبٹنے کے لیے وہ عادات چھوڑ دیں، ورنہ یہ ہے کہ اگر وہ میرے راستے میں آئے تو خدا کی قسم میں ان سے جنگ کروں گا یہاں تک کہ میری یہ گردن کٹ جائے۔ یہ گویا کہ ڈٹرمینیشن حضور کی طرف سے کہ کنوے ہو جائے کہ یہ اب قدم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں صلح ہو جائے تو بات اور ہے۔ یہ پیغام لے کر بدیل گئے مکے۔ انہوں نے جا کر جہاں ان کا پرا تھا، ان کا ندوہ جس میں بیٹھ کر کے ان کے چودھری لوگ مشورے کرتے تھے، وہاں جا کر بڑے خوبصورت انداز میں پہلے یہ سوال کیا کہ میں محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات لے کر آیا ہوں، اگر آپ لوگ آمادہ ہوں تو میں آپ کو سناؤں۔ میں اس سے پہلے بھی بیان کرتا رہا ہوں کہ جو جدید اصطلاحات ہیں ہاکس اینڈ ڈوز کی، ان اصطلاحات کے حوالے سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس معاشرے میں جہاں ہاکس تھے، یعنی جن کے سر پر جنگی جنون جو ہے وہ طاری رہتا تھا، مرنے مارنے پر تلے رہتے تھے، وہاں یہ کہ کچھ نہ کچھ شریف النفس لوگ بھی باقی تھے کہ جو خون ریزی کو پسند نہیں کرتے تھے اور کوئی مصالحانہ روش ہو تو اس کو وہ ترجیح دیتے تھے، یا یوں کہیے کہ جن لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ اگر گڑ دے کر مارا جا سکے تو خامخواہ زہر دینے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ اس نقطۂ نظر کے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ تو وہ جو سر پھرے تھے جنونی لوگ، انہوں نے فوراً کہا ہمیں محمد کی کوئی بات سننے کی حاجت نہیں۔ یہ تو ان ہاکس کی طرف سے فوری رد عمل تھا۔ لیکن جو وہاں وہ لوگ تھے جو جانتے تھے حالات کی نظر پر، جن کا ہاتھ تھا، وہ جانتے تھے کہ اب ہمارے اندر دم نہیں ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہیے آپ، ہم سنیں گے، کیا بات کہی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضور کا پیغام انہیں دیا گیا تو وہاں عروہ ابن مسعود ثقفی، یہ بھی بعد میں ایمان لے آئے صحابی ہیں، یہ موجود تھے، بنو ثقیف کے ایک نہایت اہم سردار، اور یہ بزرگ شخصیت تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ طائف اور مکے کے درمیان بہت آپس کی رشتہ داریاں، ایک یعنی جس کو آپ سسٹر سٹیز کہتے ہیں یا ٹوین سٹیز، ان کی حیثیت تھی طائف اور مکے کی۔ ولید بن مغیرہ جیسے لوگوں کی وہاں پر بھی بڑی جائیداد تھی، یہاں پر بھی بڑی جائیداد تھی، دونوں جگہ پر اس کا بہت ہی جائیداد کا معاملہ تھا۔ بہرحال جب عروہ ابن مسعود کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو قریش، کیا میں تمہارے لیے باپ کے مرتبے میں نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہے۔ اور کیا تم میرے لیے اولاد کے درجے میں نہیں ہو؟ سب نے کہا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے خیانت کروں گا؟ کیا تم مجھ پر کبھی تہمت لگاؤ گے خیانت کی؟ سب نے کہا نہیں، ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ محمد کی طرف سے جو بات آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بہت معقول ہے، اور تم مجھے جانے دو کہ میں جا کر وہاں معاملہ کروں اور پھر میں تمہیں آ کر بتاؤں کہ صلح کن شرائط پر ہو سکتی ہے۔ تو یہ عروہ ابن مسعود اب آئے، اور یہ کس قدر مدبر شخصیت ہے، انہوں نے آتے ہی تو حضور پر روب گانٹنا چاہا، یعنی آ کر انہوں نے انداز یہ اختیار کیا کہ حضور سے جب وہ مصالحت کی گفتگو کر رہے تھے تو پہلی بات تو یہ کہی کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے اپنی قوم کو ہلاک کر دیا تو سوچو کہ یہ کوئی اچھی بات ہوگی؟ کیا کوئی اور مثال بھی تاریخ میں ایسی ہے کہ کسی شخص نے اپنی قوم کو ہلاک کیا ہو؟ اور دوسری طرف کی اب تصویر دکھائی، اور بالفرض، یعنی اس امکان کو تو کوئی بھی معقول شخص نظر انداز نہیں کر سکتا، اگر پلڑا دوسری طرف جھک گیا تو یہ جو تمہارے گرد بھیڑ جمع ہے یہ تمہیں چھوڑ کر منتشر ہو جائے گی۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارے ساتھ جانے دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ اس کا ایسا نفسیاتی حربہ تھا جس کا واقعہ یہ ہے کہ جواب جو حضرت ابوبکر نے دیا وہی صحیح تھا۔ حضرت ابوبکر کے مزاج سے جو لوگ واقف ہیں ان کے لیے یہ بات بڑی ہی تعجب کی ہے کہ اس وقت ان کی زبان پر گالی آئی ہے۔ انہوں نے گالی دے کر کہا ہے عروہ ابن مسعود کو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم محمد کو چھوڑ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ خدا کی قسم اگر وہ وقت آیا تو ہم ان کے داہنے اور بائیں اور سامنے اور پیچھے جنگ کریں گے، ہم میں سے کوئی ایک بھی پیٹھ دکھانے والا نہیں۔ تو عروہ ابن مسعود نے سر اٹھا کر ذرا دیکھا یہ کون ہے، پہچانا نہیں، بتایا گیا کہ یہ ابوبکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کی بد کلامی کا انہیں جواب دیتا، لیکن ان کا ایک احسان میری گردن پر ہے جس کا میں ابھی تک بدلہ نہیں چکا سکا ہوں، لہذا میں اس پر صبر کروں گا۔ اس کے بعد پھر اس نے مزید یہ کیا، گفتگو کرتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ بار بار حضور کی داڑھی کی طرف بڑھاتا تھا اور بعض مواقع پر داڑھی پکڑ لیتا تھا۔ گفتگو ہو رہی، اب یہ عرب کا ایک عام معمول بھی ہوگا، لیکن اس میں یقیناً گستاخی کا ایک پہلو موجود ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ یہ خود ثقفی ہیں، اسی کے قبیلے کے فرد ہیں، لیکن یہ ایمان لا چکے تھے۔
وہ کھڑے ہوئے تھے حضور کے گویا کہ گارڈ کی حیثیت سے، سینٹینل کی حیثیت سے، اور ہتھیار باندھے کھڑے ہوئے تھے. وہ کھڑے ہوئے تھے حضور کی پشت پر. انہوں نے عروہ ابن مسعود سے یہ کہا کہ اب اگر دوبارہ تمہارا ہاتھ آگے آیا تو یہ بلکہ دستہ جو ہے تلوار کا ان کے ہاتھ پر مارا، ہٹاؤ پیچھے اپنا ہاتھ، اور اگر یہ ہاتھ دوبارہ آیا تو سالم واپس نہیں جائے گا. پھر اس نے اٹھ کے دیکھا یہ کون ہے، بتایا گیا کہ یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے. تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ مغیرہ ابن شعبہ ایمان لانے سے پہلے شاید انہوں نے چند لوگوں کو قتل کر دیا تھا اور ان کی طرف سے خون بہا، یہ چونکہ سردار تھا قبیلے کا، اس نے ادا کیا تھا عروہ ابن مسعود نے، لہذا انہوں نے کہا کہ تم پر تو میرا احسان بھی ہے، تم نے تو وہ میرے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے. بہرحال یہ واقعات اس نوعیت کے تھے کہ ابھی گفتگو کو کسی نتیجے تک پہنچائے بغیر عروہ واپس گئے. وہاں جا کر جو انہوں نے بات کہی ہے اب وہ ہے ان کی اس تدبر کا ایک شاہکار. قریش سے جا کر اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ طرز عمل کیوں اختیار کیا تھا. وہ اصل میں یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حضور کے ساتھیوں میں کس قدر وفاداری کا جذبہ ہے، محبت ہے تو کتنی ہے، جانثاری ہے تو کتنی ہے، خلوص و اخلاص ہے تو کتنا ہے. چنانچہ اسی کو ناپنے کے لیے یہ گستاخانہ انداز بھی اختیار کیا تھا. وہاں جا کر انہوں نے یہ کہا کہ قریش سے کہ میں قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں، کسرا کے دربار میں بھی گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں اور شہنشاہوں کا کی سطوت اور جلال کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ محمد کے ساتھیوں میں جس قدر والہانہ محبت اور جس قدر حضور کے ساتھ تعلق ہے وہ دنیا میں کسی انسان کے ساتھ اس کے ساتھیوں کا نہیں. وہاں اس نے اپنا مشاہدہ بھی بیان کیا کہ وہ اگر تھوکتے ہیں تو وہ بھی زمین تک پہنچنے نہیں پاتا، آپ کے جانثار ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، انہیں اپنے جسموں کو مل دیتے ہیں. وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی جو ہے اس کو لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں ایک دوسرے پر. یہ محبت، یہ جانثاری، یہ فداکاری میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. لہذا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ جو بھی شکل بنے مصالحت کرنا. اب اس میں کوئی زمانی اعتبار سے تعین نہیں ہوتا، یعنی یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے کہ قریش کی طرف سے یہ آ رہے ہیں، اس لیے کہ عروہ ابن مسعود قریش کی طرف سے آئے. ادھر سے دوسرا رخ یہ ہے، اور ان میں واقعاتی طور پر کیا مطابقت ہے یہ میں نے کوشش کی آج سیرت کی بعض کتابوں سے کہ کسی نتیجے تک پہنچوں، لیکن یہ کہ میں خود ابھی تک اس نتیجے پر نہیں پہنچ پایا ہوں کہ یہ انٹر کنیکٹڈ زمانی اعتبار سے کس طرح. حضور نے خود بھی اپنی طرف سے سفارت بھیجنے کا ارادہ فرمایا. سب سے پہلے ایک صاحب کو انہوں نے بھیجا، لیکن ان کا معاملہ یہ کیا گیا، بنو امیہ میں سے وہ تھے، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ جیسے ہی وہ داخل ہوئے ان پر اقدام کیا گیا، ان کے خلاف ان کی سواری کے گھوڑے کو مار دیا گیا. خود وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کے کسی کیفیت سے دوچار ہونے والے تھے کہ کچھ لوگوں نے بیچ بچاؤ کر دیا تو وہ ناکام ہو کر آگے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکے کہ جہاں پر انہیں گفتگو کرنی تھی. اس کے بعد حضور نے تجویز فرمایا حضرت عمر کا نام رضی اللہ تعالیٰ کہ عمر بن الخطاب جائیں اور ہماری طرف سے گفتگو کا آغاز وہ کریں. حضرت عمر نے معذرت کر دی کہ میرا کوئی قریبی رشتہ دار مکے میں ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے امان دے سکے، جو میری حفاظت کا ذریعہ بن سکے. اگر انہوں نے میرے خلاف اقدام کیا تو مکے میں کوئی نہیں ہے کہ جو میرے لیے بچاؤ کی صورت بن سکے. انہوں نے خود تجویز فرمایا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عثمان کو بھیجیے، ان کا قبیلہ بڑا ہے، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے لیے وہاں پر پوری حفاظت کا سامان ہوگا. لہذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ ہوا. حضور نے اپنے سفیر کی حیثیت سے حضرت عثمان کو بھیجا. اب حضرت عثمان جیسے ہی مکے میں داخل ہو رہے تھے انہیں اپنا ایک قریبی عزیز ابان ابن سعید مل گیا اور اس کی پناہ میں اور حمایت میں اب انہوں نے آگے پہنچ کر گفتگو کا آغاز کیا. لیکن قریش نے ان سے بھی کوئی بات سننے سے، بات کرنے سے انکار کر دیا. البتہ یہ ضرور پیشکش کی کہ تم چاہو تو تم کعبے کا طواف کر سکتے ہو. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ ہو نہیں سکتا کہ محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے طواف سے رکے ہوئے ہوں اور میں طواف کر لوں. خدا کی قسم جب تک کہ حضور طواف نہیں کریں گے میں طواف نہیں کروں. انہوں نے روک لیا حضرت عثمان کو، ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ نظر بند کر لیا. وہاں خبر یہ اڑی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی صحابہ کرام سے کہ عثمان کے خون کے قصاص کے لیے اب آؤ اے مسلمانوں. اور میرے ہاتھ پر دو مختلف ہمیں ملتی ہیں روایات کہ یہ جو بیعت ہوئی میرے ہاتھ پر بیعت کرو موت کی، یا یہ کہ بیعت کرو اس کی کہ پیٹھ نہیں دکھاؤ گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس لیے کہ دو صحابہ سے جو روایات آئی ہیں
کہ یہ بیعت رضوان جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، یہ بیعت علی الموت تھی، ایک روایت یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے بیعت کی تھی اس پر علی اللہ نفرنا، کہ ہم ہرگز اب فرار کی راہ اختیار نہیں کریں گے۔ بہرحال وہ بیعت رضوان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لی۔ آپ ایک چھوٹا سا درخت جھاڑی کی مانند کا، اس کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے اور وہاں آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ یہ بیعت علی الموت یا بیعت علی اللہ نفرنا یہ ہے کہ جس کا اس سورہ مبارکہ میں آگے ذکر آئے گا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے۔ یہ 1400 افراد ہیں جن کے بارے میں پھر حضور نے فرما دیا کہ جنہوں نے آج مجھ سے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان پر دوزخ حرام کر دی گئی، گویا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت جو ہے وہ یہ کہ جہنم میں داخلے سے وہ بچا لیے گئے۔ تو میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ درمیان میں کیسے کڑیاں ملتی ہیں اس کو میں معین نہیں کر سکا کہ ایک طرف سے تو یہ سفارت حضور کی جا رہی ہے اور دوسری طرف سے ادھر کے جو سفراء آ رہے ہیں تو ان میں یعنی کس طریقے سے ایک دوسرے کے درمیان یہ فٹ ہوتے ہیں، واقعاتی اعتبار سے اس کی تحقیق میں ذرا مزید کچھ مطالعہ کرنا پڑے گا۔ حضرت عثمان کے بارے میں دو باتیں میں چاہتا ہوں یا ضمنی طور پر سمجھ لیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں جتنی دیر لگی حضرت عثمان کو تو بعض صحابہ نے یہ گمان کیا کہ وہ تو طواف کر رہے ہوں گے وہاں، اور کس قدر خوش قسمت ہیں عثمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن نہیں ہے کہ عثمان مجھ سے پہلے طواف کر لیں، اور جب حضرت عثمان واپس آئے تو ان لوگوں نے پھر پوچھا بھی اس انداز میں کہ آپ نے تو خوب وہاں پر جو ہے آپ کو فضیلت حاصل ہوئی، آپ نے ثواب لوٹا، طواف کیا ہوگا، تو حضرت عثمان نے پھر وہی جواب دیا کہ کیسے ممکن تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کریں اور میں کروں۔ اور انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہتر جاننے والے ہیں عثمان کو، ہم نے یہ گمان کیا تھا کہ حضرت عثمان اس موقع کو کیوں ہاتھ سے جانے دیں گے کہ حضور تو مجبور ہیں یا دوسرے صحابہ مجبور ہیں، مجھے موقع ملا ہوا ہے تو میں کیسے واپس چلا جاؤں جبکہ مجھے قریش آفر کر رہے ہیں کہ میں طواف کر سکتا ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو عقل سے اگر کام لیتے تو عقل تو یہ رات ہو جاتی کہ بہرحال مجبوری ہے ان کے لیے، تمہیں موقع مل رہا ہے تم طواف کر لو، عقل کا فیصلہ یہ ہوتا۔ آج بھی اپنے اوپر تعریف کیجئے تو عقل یہی بتاتی، لیکن یہ کہ وہ عشق کا معاملہ بالکل جدا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو یہ دونوں فیصلے جو ہیں عقل کے اور محبت کے وہ ایک بسا اوقات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے اس فضیلت کو اور اس ثواب کو اس وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کیا ہے کہ حضور طواف نہ کرے اور میں کر لوں، یہ کیسے ممکن۔ دوسری بات یہ نوٹ کرنے کی ہے اور یہ ہماری بات کی تاریخ سے اس کے ڈانڈے جڑتے ہیں کہ حضور نے حضرت عثمان کے خون کو وہ اہمیت دی ہے کہ اس کے لیے 1400 صحابہ کرام سے موت کی بیعت لی ہے، اور یہ بیعت ظاہر بات ہے حضرت عثمان کے خون کے قصاص کے لیے تھی کہ ہم قصاص لے کر رہیں گے عثمان کا، اور اب کوئی یہاں سے پیٹ نہیں دکھائے گا چاہے سب کے سب یہاں گردنیں کٹوا دیں۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ بعد میں جب حضرت عثمان بالفعل شہید کر دیے گئے تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ جب قصاص عثمان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ واقعتاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر عمل پیرا تھے کہ جس طریقے سے کہ حضور نے بیعت لی تھی حضرت عثمان کے خون کے قصاص کے لیے، تو وہی خون عثمان کے قصاص کے لیے یہ تین حضرات ہیں اکابر صحابہ میں سے کہ جو کھڑے ہوئے اور اس مطالبے کو لے کر انہوں نے جو بھی مہم کا آغاز کیا۔ بہرحال اس کے بعد قریش نے ایک اور شخص کو بھیجا کہ جو صلح کی گفتگو کرنے کے لیے آیا، لیکن یہ کہ وہ بڑا کس قسم کا آدمی تھا، اس سے بھی کوئی بات جو ہے طے نہیں پا سکی۔ اتنے میں پھر سہیل ابن عمرو بھیجے گئے، یہ وہ ہیں جو بعد میں ایمان لے آئے، لہذا میں ان کا نام بھی ادب سے لوں گا اگرچہ اس وقت وہ قریش کے اور کفار کے سفیر کی حیثیت سے آئے تھے۔ یہ بہت دانا اور مدبر انسان تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نے جیسے ہی دیکھا کہ سہیل ابن عمرو آئے ہیں تو حضور نے فرمایا اب معاملہ طے پا جائے گا، اس لیے کہ ایک شخص جو ہے جو دور اندیش ہے اور متحمل مزاج ہے اور جو جانتا ہے حقیقت کو اور جذباتی نہیں ہے وہ شخص آ گیا۔ سہیل بن عمرو نے آ کر صلح کی گفتگو شروع کی اور گفتگو کے نتیجے میں جب موٹے موٹے پوائنٹس طے پا گئے تو پھر اب کتابت کا مرحلہ آیا کہ ان چیزوں کو لکھ لیا جائے۔ اس کتابت کے مرحلے پر دو معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ جو ایسے ہیں کہ جن کو بیان کر دیا جائے۔
کہ سب سے پہلے تو حضرت علی تھے کاتب کی حیثیت سے، سیکریٹری کی حیثیت سے حضور کے حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور نے حکم دیا حضرت علی کو کہ علی وثیقہ لکھو، یہ تحریر جو ہے صلح کی اس کو قلم بند کرو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرو۔ اب یہ جملہ قریش کے لیے بالکل ایک اجنبی جملہ ہے، ان کے ہاں ہمیشہ سے لکھا جاتا تھا بسم کا اللہم، یہ ان کے ہاں پرانی ایک روایت تھی۔ تو سہیل ابن عمرو نے اعتراض کیا کہ یہ الفاظ ہمارے لیے نامانوس ہے، ہم ان سے اس معاہدے کا آغاز نہیں کر سکتے، بسم کا اللہم لکھا جائے گا۔ حضور نے مسکرا کر حضرت علی سے کہا ٹھیک ہے بسم کا اللہم لکھو۔ اس کے بعد اگلے الفاظ سے ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا الفاظ ایک دوسری روایت میں ھذا ما عاہد علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن عمرو من قریش۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ یہ بھی ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ اب دیکھیے کس قدر کانسٹیٹیوشنل مائنڈ تھا اس شخص کا کہ چونکہ ایک تحریر جو صلح کی ہے اس پر فریقین کے دستخط ہوں گے، گویا کہ پورا ٹیکسٹ اس کا متفق علیہ ہے، اور اس ٹیکسٹ میں آ رہا ہے محمد الرسول اللہ۔ اعتراض کر دیا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو جھگڑا کیا کا تھا؟ پھر تو یہ کوئی نہ صلح کی ضرورت ہے، نہ کوئی چیز لکھنے کی ضرورت ہے، نہ معاہدے کی ضرورت ہے، سارا تو یہاں ہے فساد کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں۔ تاہم حضرت علی کو حکم دیا کہ علی مٹا دو الفاظ، رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو، اور ابن عبداللہ۔ سہیل نے مطالبہ یہ کیا کہ آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام ہوگا، جیسے کہ ہمارے ہاں رواج ہوتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ سے ہم معاہدہ کر رہے ہیں، ہم محمد رسول اللہ سے معاہدہ نہیں کر رہے، اس لیے کہ رسول اللہ کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے ہوئے۔ بہرحال حضور نے جب یہ فرمایا تو یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ حضرت علی نے عرض کیا کہ حضور یہ میں تو نہیں کر سکتا۔ حضور چونکہ امی تھے، حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، اپنے دست مبارک سے وہ الفاظ مٹا لیے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں ابن عبداللہ بھی حضور نے خود لکھا۔ اب اس پہ اشکال ہو جاتا ہے کہ حضور تو امی تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن یہ کہ علامہ شبلی نے اسے خوبصورتی سے حل کیا ہے کہ بہت سے وہ لوگ بھی کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اب ایک زمانہ گزرتا ہے، تحریریں نگاہ سے گزرتی ہیں تو کم سے کم اپنے نام کے حروف کے شناسہ ہو جاتے ہیں، لہذا اگر حضور نے لکھ بھی دیا تو اس سے آپ کے امیت کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کو علیحدہ چھوڑیے، لیکن یہ کہ یہاں یہ واقعہ نوٹ کر لیجئے کہ اس حق کی غیرت اور حمیت کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے اس حکم کو ماننے سے معذرت کی، اور حضور نے وہ الفاظ کسی اور سے یا خود اپنے قلم سے پڑھا۔ بہرحال جو مصالحت ہوئی اس کی شرائط یہ تھی، اس سال عمرہ نہیں ہوگا، آپ کو یہیں سے لوٹنا ہوگا۔ یہ سخت ترین شرط تھی، اس لیے کہ دیکھیے ایک ہے دین کا معاملہ، ایک ہے پرانی روایات۔ یہاں معاملہ صرف دین کا نہیں تھا، عرب کی روایات بھی یہ تھی کہ ایک دفعہ احرام باندھ لینے کے بعد اسے کھول دینا، یہ گویا کہ ان کی روایات کے شدید منافی تھا۔ باقی یہ کہ دین کا معاملہ بھی ہے، اگرچہ سورہ بقرہ میں وہ آیات موجود ہیں، اگر تم کہیں گھیر لیے جاؤ تو اس کے احکام موجود ہیں، لیکن یہ کہ صحابہ کرام کے لیے یہ چیز بڑی ہی بھاری تھی کہ ہم اس سال عمرہ نہ کریں اور یہیں سے لوٹ جائیں۔ اور آپ سوچیے حدیبیہ کا فاصلہ کتنا ہے کہ عین مکے کی حدود میں پہنچے ہوئے، بالکل گویا کہ سرحد پر پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں سے لوٹنا پڑ جائے احرام کھول کر بغیر عمرہ کیے ہوئے، تو ان کے لیے یہ چیز کس درجے تکلیف دہ تھی اس کا ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ صورت تو یہ ہے۔ دوسری کہ اگلے سال آپ آئیے، عمرہ کیجئے، 3 دن سے زیادہ قیام نہیں فرمائیں گے، ہتھیار نہیں لے کے آئیں گے سوائے تلواروں کے، وہ بھی نیاموں میں ہوں گی، نیامیں بھی تھیلوں کے اندر ہوں گی، لہذا یہ دوسری شرط۔ تیسری اس کے اندر شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مکے سے کوئی چاہے حالت کفر میں چاہے مسلمان جو اسلام لے آیا ہو، اگر وہ مدینے گیا آپ کو لوٹانا پڑے گا، لیکن اگر مدینے سے کوئی شخص ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم لوٹانے کے پابند نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ایک ان ایکول، یعنی یہ کہ بالکل ایک عدم مساوات ہے اس میں، یا تو ایک ریسیپروکل ہوتا تب بھی کوئی اس کے اندر ایک دل جوئی کا سامان تھا، لیکن یہ کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں بھی کچھ جھک کر صلح کی جا رہی ہے۔ پھر یہ کہ یہ صلح جو ہے 10 سال تک جو ہے یہ اس کا ایک عرصہ رہے گا معین،
اور اس میں جو قبائل چاہیں وہ مسلمانوں کے حضور کے حلیف بن جائیں، جو قبائل چاہیں وہ قریش کے حلیف بن جائیں، اور وہ بھی پھر اسی طریقے سے اس صلح کے پابند ہوں گے۔ اور اس 10 سال کے عرصے میں قریش اور مسلمان اور اسی طرح ان کے جو حلیف قبائل ہیں وہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کسی اور کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ تھی صلح۔ اب عین اس وقت جب کہ اول تو یہ کہ صحابہ کرام کے دلوں پر چھریاں چل رہی تھیں کہ ایک تو ہمیں عمرہ جو ہے کیے بغیر یہاں سے لوٹنا پڑ رہا ہے، ہماری غیرت دینی بھی، پھر یہ کہ ہماری وہ روایات جو ہے قدیم ان کے اعتبار سے بھی وہ ہماری اس غیرت کے منافی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ معاملہ کہ اگر کوئی مسلمان آتا ہے مکے سے جان بچا کر تو ہم ان بھیڑیوں کے حوالے کرنے پر دوبارہ مجبور ہو جائیں گے، اور اگر کوئی مسلمان وہاں سے غداری کر کے یہاں پہنچ جائے تو یہ اسے واپس کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ان ایکول بات ہے۔ تیسرے یہ کہ اس پر جو جلتی پر تیل کا کام کیا انہی سہیل ابن عمر کے صاحبزادے تھے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ، جو ایمان لا چکے تھے۔ انہیں بڑی بھاری زنجیروں کے اندر باندھا ہوا تھا، انہیں بری طرح مارا گیا تھا، بتایا گیا تھا اسلام سے واپس لانے پر مجبور کرنے کے لیے۔ وہ کسی طریقے سے جب انہیں معلوم ہو گیا کہ حضور اتنے قریب ہیں تو جو بھی زور لگا سکے انہوں نے کسی طرح اپنی وہ جو زنجیریں ہیں توڑی، اور وہ وہاں سے کسی طریقے سے پہنچے، اور اس حال میں پہنچے کہ زنجیریں ابھی ان کے جسم پر تھیں اور جسم پر مار پیٹ کے شدید نشانات تھے۔ وہ جب پہنچے ہیں تو وہ صلح لکھی جا چکی تھی۔ اب سہیل ابن عمر نے کہا کہ واپس کرو، طے یہ ہو رہا ہے، بلکہ یہ کہ ابھی صلح لکھی نہیں گئی تھی، باتیں طے ہوئی تھی صرف۔ حضور نے کہا کہ دیکھو ابھی تحریر نہیں ہوئی ہے، کم سے کم اس کو مستثنا کر دو اور واپس ہمیں کرنے پر مجبور نہ کرو۔ سہیل ابن عمر نے فوراً کہا پھر صلح ختم، اگر یہ بات ہے تو اب یہ صلح نہیں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہاں بھی یعنی بات ان کا مطالبہ مان لیا اور ابو جندل سے کہا کہ ابو جندل صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یقیناً کوئی راستہ نکال دے گا۔ ابو جندل اس وقت اب عام مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہ مسلمانوں اب فریاد اور دہائی دینے کا انداز، مجھے پھر بھیڑیوں کے حوالے کر رہے ہو، میں کس طریقے سے جان بچا کر اور کس طریقے سے بھاگ کر یہاں پہنچا ہوں۔ اب یہ جو ہے جس کو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جلتی پر تیل کا کام ہے کہ مسلمانوں کے وہ جذبات جو ہے کس درجے مشتعل ہو گئے ہوں گے۔ یہ تو وہ مسلمان ہیں کہ جو وہ خوگر تسلیم اتنے ہو چکے تھے کہ کسی کی طرف سے کوئی بات ایسی نہیں آئی، ورنہ یہ کہ ان کے صبر کا، ان کے ضبط کا جتنا کڑا امتحان اس موقع پر ہوا ہے اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ تو جو حالات تھے وہی اگر سامنے ہو تو آدمی کو پتہ چلتا ہے۔ بہرحال اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہیں ہو سکا، وہ حضور کے سامنے آئے۔ انہوں نے عرض کیا حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ یہ سارا طرز عمل وحی خفی کی بنیاد پر ہے، اس لیے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی اور یہ حضور کا صرف اپنا ذاتی اجتہاد ہوتا تو یہ الفاظ نہ ہوتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے، ان سے بھی یہی گفتگو کی۔ حضرت ابوبکر کے الفاظ یہ آتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ حضرت عمر سے جو یہ تھوڑی سی یہ انداز جو ہے حضور سے اس طرح گفتگو کرنے کا، اگرچہ اس کا سبب بھی وہی غیرت اور حمیت دین ہے، لیکن جو ظاہری بات بنی ہے وہ یہی ہے کہ ذرا انداز جو تھا وہ نہیں تھا کہ جو ہمیشہ رہا کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس پر حضرت عمر کو پوری عمر ملال رہا ہے، اور وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتنے ہی عمل اس کے کفارے کے لیے کیے ہیں کہ اللہ وہ جو تھوڑی سی گستاخی مجھ سے اس روز ہو گئی تھی اس کے کفارے کے طور پر میں یہ نیکی کر رہا ہوں۔ بہرحال صلح ہو گئی، ابو جندل کو بھی واپس لوٹنا پڑا۔ اب جو اس وقت حال تھا مسلمانوں کا اس کا آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ حضور نے حکم دیا کہ مسلمانوں اب صلح ہو گئی ہے، اب اٹھو، جو ہدی کے جانور ہیں انہیں یہیں پر ذبح کر دو، قربانی دے دو، اور احرام کھول دو اور اپنے سر جو ہیں وہ منڈوا لو یا قصر یا حلق جو بھی ہے وہ کرواؤ، وہ علامت ہوتی ہے احرام کے ختم ہونے کی۔ حضور نے فرمایا کوئی ایک شخص نہیں اٹھا۔ میں حیران ہوا کرتا ہوں کہ بخاری کی روایت ہے، اگر بخاری کی روایت نہ ہوتی تو میں اس پر یقین ہی نہ کرتا کہ ایک شخص نہیں اٹھا، یعنی ابو بکر بھی نہیں اٹھے۔ یعنی یہ کہ جو چیز کسی اور کے بارے میں تو چاہے میں گمان کسی درجے میں کر لوں، ابو بکر کے بارے میں جو ہے گمان کرنا یہ بہت مشکل ہے۔
انہوں نے اپنی شخصیت کو حضور کی شخصیت میں بالکل گم کر دیا تھا، اپنا کوئی جداگانہ تشخص چھوڑا ہی نہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی شخصیت کو گم کیا ہے حضور کی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں فنا فی الرسول، یہ لفظ اگر بتمام و کمال کسی پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، کہ کسی موقع پر نظر آتا ہی نہیں کہ حضرت ابو بکر کی کوئی رائے حضور کی رائے سے کسی درجے میں بھی جدا ہو۔ ہر جگہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل بریکٹڈ ہے محمد الرسول اللہ اور ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہاں چونکہ الفاظ آئے ہیں کہ کوئی ایک شخص نہیں اٹھا تو ظاہر ہے اس میں ابو بکر بھی موجود ہے۔ دوسری مرتبہ حضور نے حکم دیا، کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری مرتبہ حکم دیا، کوئی نہیں اٹھا۔ حضور غمگین ہو کر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین یہ حضور کے ساتھ تھیں اس سفر میں۔ حضور نے غم کے لہجے میں ان سے کہا کہ میں نے 3 مرتبہ مسلمانوں سے کہا ہے کہ اٹھو احرام کھول دو، لیکن کوئی ایک بھی نہیں اٹھا۔ اس سے میں صرف اندازہ دینا چاہتا ہوں کہ کتنے دل مجروح ہیں، یعنی ان کے دل جب وہ بیعت کر رہے تھے موت کی تو شاداں و فرحاں تھے۔ وہ جگر کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، نہ لا وشواس دل میں جو ہے تیرے دیکھنے والے، سرے مقتل بھی دیکھیں گے چمن اندر چمن ساقی۔ وہ نقشہ ہے کہ جبکہ وہ موت کی بیعت کر رہے ہیں اور جبکہ یہ ذرا کچھ گر کر صلح ہو رہی ہے تو ان کے دل ہے کہ جو نہایت مغموم ہے اور نہایت ہی رنج کی کیفیت کے اندر مبتلا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے اس موقع پر جو مشورہ دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اصل میں جس کو کہ ہم رفیق حیات کہتے ہیں، یہ اس کے مقام کو واضح کرنے کا یہ واقعہ بہت اہم ہے۔ یا تو بعض واقعات ہیں کہ جو حضرت خدیجہ کے ہمیں ملتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کہ وہ رفاقت جس درجے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی طرف سے ہمارے سامنے آئی ہے، وہ ہے اس رفاقت کا ایک بڑا ہی معیاری اور آئیڈیل نمونہ۔ اور یا یہ کہ اس معیار پر اس یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو مشورہ دیا ہے، اور اس میں بلکہ میرا ذہن منتقل ہوا کہ یہ جو ہمیں سیرت میں صراحت کے ساتھ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر میں کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو ساتھ رکھتے تھے، حالانکہ باقی بھی مسلمان ہیں، اور ہمارے ہاں مساوات کا جو تصور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمانوں سے بالا تر نہیں رکھتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ مرغن غذائیں کھا رہے ہیں اور مسلمان سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں، اور آپ کے لیے کوئی بہت سی دوسری آرام و آسائش کے سامان فراہم کیے گئے اور مسلمان صرف مشقت جھیل رہے ہیں۔ غزوہ خندق میں میں نے کئی مرتبہ آپ کو واقعہ سنایا ہے کہ جب صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا ہے کہ اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے کس کر اپنے قبر سے ان کو باندھا ہوا ہے چادروں کے ساتھ کہ کہیں قبر دوہری نہ ہو جائے، تو حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور جب کدالیں چل رہی تھی تو حضور آواز میں آواز ملا کر ان کے ساتھ وہ شعر پڑھ رہے تھے، اور آپ بھی بھاری بھاری پتھر اٹھا کر جا کر پھینک رہے تھے۔ یہاں جو ایک امتیازی بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کسی تحریک کا قائد ہے اس کا معاملہ اس پہلو سے یہاں نظر آتا ہے، ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی ہے کہ اس کے جذبات میں اعتدال رکھنے کے لیے یہ جو رفاقت ہے، رفیق حیات کا ساتھ ہونا، اس کا یقیناً بہت دخل ہے اور اس کی تاثیر ہے کہ اسے اگر وہ رفاقت ہر دم میسر ہو، اور اس کا جیسا کہ میں نے عرض کیا اس واقعے سے میرے سامنے ایک یعنی رہنمائی اور روشنی آئی ہے کہ اس وقت حضور جذباتی طور پر مجروح ہے۔ حضور نے آ کر شکوے کے انداز میں فرمایا کہ میں نے 3 مرتبہ سے کہا ساتھیوں سے مسلمانوں سے کہ کھڑے ہو جاؤ، اور ان کو کھڑا نہیں ہوا، اور اس موقع پر یہ بات جو آئی ہے سامنے اس نے پوری صورتحال کو ایسے کھول دیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ حضور آپ کسی سے کچھ نہ کہیے، آپ باہر تشریف لے جائیے، خود قربانی دیجیے، اور جو آپ کا سر مبارک جو حلق کیا کرتا ہے اس کو بلائیے اور اپنا حلق کرائیے، کسی سے کچھ نہ کہیے۔ تو حضور نے اسی مشورے پر عمل کیا، اور حضور نے آ کر اپنی قربانی دی، اور پھر اپنے اس حالق کو جو حلق کیا کرتا تھا حضور کا سر مبارک اسے بلایا اور فرمایا کہ میرا سر حلق کر دو۔ تو جب صحابہ نے دیکھا کہ اب یہ ہو گیا ہے تو سب کھڑے ہوئے اور سب نے اپنی قربانیاں دی اور حلق کیا قسم کرا لیا۔ اس کی تعویل جو میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں صحابہ کرام ایک طرف تو یہ کہ جذبات مجروح تھے، اور اس میں جیسے سکتا سا ہو جاتا ہے انسان کو، ایک کیفیت ہوتی ہے کہ قوت ارادی اس پر ختم ہو کر رہ جاتی ہے جب کوئی ایسا صدمہ انسان پر آ جائے، اور دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے ان کے ذہنوں میں ہو کہ شاید ابھی کوئی صورت بدل جائے، کیا معلوم کسی کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ شاید حضور ہمارا امتحان ہی لے رہے ہیں،
یہ ساری صورتحال ہماری غیرت ایمانی کے امتحان کے لیے، جس کو کہ عام طور پر اہل منطق کہا کرتے ہیں حالت منتظرہ، یعنی یہ ایک حالت منتظرہ تھی کہ شاید کوئی صورت بدل جائے، شاید کہ کوئی کیفیت ایسی پیدا ہو جائے کہ ہم عمرہ کر سکیں اور واپس جائیں۔ یہ صورت تھی کہ جس کی وجہ سے صحابہ منتظر رہے، لیکن جب حضور نے احرام کھول دیا، قربانی دے دی، تو معلوم ہوا کہ اب کوئی امکان باقی نہیں رہا، لہذا کسی کے دل میں بھی حضور کی نافرمانی کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی شائبہ بھی موجود ہو، لہذا انہوں نے سب نے احرام کھول دیا۔ حدیبیہ میں حضور نے 3 دن اس کے بعد بھی قیام فرمایا، پھر وہاں سے آپ واپس تشریف لے گئے، تب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جس کی پہلی آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک نہایت روشن اور واضح فتح عطا فرمائی۔ آج میں پڑھ رہا تھا جب سیرت کی کتابیں تو یہ بات بھی سامنے آئی کہ حضور نے فوراً حضرت عمر کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ حضور کی نگاہ میں بھی کیا مقام تھا حضرت عمر کا، اور چونکہ انہوں نے کچھ جرح کی تھی، اس جرح میں یہ بھی تھا کہ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا اور ہم عمرہ کریں گے؟ حضور نے فرمایا ضرور کہا تھا، لیکن یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ عمرہ تو ہوگا، لازماً ہوگا، لیکن یہ کہ یہ سال نہیں ہو رہا، وہ ملتوی ہو گیا۔ خواب میں تو یہی دیکھا ہے نا کہ عمرہ کر رہا ہوں، ابھی تو یہ کہ صرف ملتوی ہوا ہے۔ چنانچہ اسی پر یہ سورہ مبارکہ جو ہے آخری رکوع شروع ہوتا ہے اسی آیت سے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا تھا وہ بالکل سچا دکھایا تھا، حق کے ساتھ دکھایا تھا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ، تم لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ، اور کس طرح داخل ہوگے؟ آمنین محلقین رؤوسکم، پورے امن کی کیفیت میں، اور اپنے سروں کو حلق کراتے ہوئے بھی اور قصر کرتے ہوئے، وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، کہ کوئی خوف تمہیں لاحق نہیں ہوگا، دامنگیر نہیں ہوگا۔ تو یہ گویا کہ تصدیق میں جب صورت نازل ہوئی تو حضرت عمر کو بلا کر جب حضور نے سنایا کہ یہ صورت نازل ہوئی ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یہ فتح ہے؟ حضور نے مسکرا کر فرمایا ہاں یہ بہت بڑی فتح ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ جان لیجئے کہ یہ فتح کس اعتبار سے ثابت ہوئی، اس لیے کہ اب حضور کو پہلی مرتبہ عرب کے اندر اپنی دعوت کو پورے زور شور سے جاری کرنے کا کھلا موقع مل گیا۔ اب تک تو مسلسل حالت جنگ تھی، ہجرت کے بعد سے 6 سال گزر چکے تھے، اب یہ ہے کہ وہ جن صحابہ کو آپ نے تیار کیا تھا، وہ حضور کی تربیت گاہ کہہ لیں، خانقاہ کہہ لیں، درسگاہ کہہ لیں، اصحاب صفہ، اب حضور نے ان کو گروپس کے اندر بھیجنا شروع کیا۔ پورے عرب میں حضور کی دعوت و تبلیغی سرگرمی جو ہے وہ انتہائی عروج کو پہنچ گئی، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس نے پھر میدان ہموار کیا ہے، فتح مکہ آخری فتح جو ہوئی۔ دوسرے اسی دور میں حضور نے پھر اپنی دعوت کا آغاز فرمایا جزیرہ نماء عرب سے باہر، ملوک اور سلاطین کو، قیصر کو، کسریٰ کو، نجاشی کو، مقوقس کو، جتنے بھی رؤوسات ہیں یمامہ کے، ان سب کو جو خطوط بھیجے ہیں دعوتی وہ بھی اس کے بعد بھیجے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اندرون ملک عرب یہ بات اب تسلیم ہو گئی۔ جب قریش نے حضور سے صلح کر لی تو اس کے معنی کیا تھے کہ قریش نے حضور کی طاقت کو تسلیم کر لیا، تو در حقیقت کسی مد مقابل سے صلح کر لینا ایک حد تک اسے ریکگنائز کرنے کے مترادف ہے۔ تو گویا کہ قریش نے تسلیم کر لیا کہ محمد از ناؤ اے پاور ٹو ریکن ود، اب ہمیں ریکنسائل کرنا پڑا ذہناً کہ محمد ایک طاقت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قریش کی طرف سے حضور کو اس طرح تسلیم کیے جانا یہ ہے وہ فتح عظیم۔ باقی جو اس کے نتائج نکلے، خاص طور پر حضرت ابو جندل کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے دلوں میں بھی چونکہ اس کی وجہ سے کافی تشویش ہوگی، اس کی جو صورت بنی ہے کہ وہ جو دفعہ تھی صلح کی وہ خود قریش کے پاؤں کی بیڑی بن گئی، ان کے لیے مصیبت، وہ بظاہر تو ان کے سر کا تاج تھی لیکن وہ در حقیقت کانٹوں کا تاج بن گئی۔ ہوا یہ کہ ایک صحابی ابو بصیر بھی اسی طریقے سے بھاگ کر مدینے آ گئے، ادھر سے قریش کے 2 آدمی پہنچ گئے کہ ہمارا آدمی بھاگ کر آپ کے یہاں آ گیا ہے، وہ اسلام لا چکے تھے، اب صلح کی روح سے آپ کو واپس کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ابو بصیر ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ کچھ فریاد بھی کرتے رہے، چیختے چلاتے بھی رہے کہ مجھے ان بھیڑیوں کے حوالے کر رہے ہو، لیکن یہ کہ حضور نے حکم دیا، وہ 2 افراد ان کو لے کر چلے۔ ابھی وہ وہی ذوالحلیفہ جہاں سے کہ عمرے کی یا حج کی کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، وہاں پہنچے تھے کہ انہیں کوئی موقع مل گیا، انہی کی تلوار سے ایک کو قتل کیا۔
دوسرا جو ہے وہ جان بچا کر بھاگا اور قریب اب مدینہ ہی تھا، مکے تو جانا آسان کام نہیں تھا، وہ مدینہ پہنچ گیا حضور کے پاس واپس۔ ادھر یہ پہنچا ادھر ابو بصیر بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر کہا حضور آپ نے اپنی جو صلح تھی اس کی دفع کا حق ادا کر دیا، آپ نے تو مجھے بھیج دیا تھا، اب میں جس طریقے سے آگے آ گیا میں مدینہ نہیں رہتا، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ یہ کہہ کر وہ آئے اور وہی جو قافلے کی گزرگاہ تھی اسی ریڈ سی کے ساحل پر، اور ساحل پر آپ کو معلوم ہے بعض جگہوں پر جنگلات سے ہوتے ہیں، سرکنڈے بہت سے اگے ہوئے اور بہت سا ایک جنگل تھا، تو وہ جنگل اس طرح کا نہیں تھا کہ کوئی بہت اونچے اونچے درخت وہاں ہو، اسی طرح دریاؤں کے دونوں طرف کی جو گروتھ ہوتی ہے، تو ساحل کے کنارے اسی طرح کے جھنڈ تھے، ان میں آ کر انہوں نے ڈیرا لگا لیا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ مکے سے جو مسلمان فرار ہوتا تھا وہ یہاں ان کے پاس آ جاتا تھا۔ یہ ایک اڈا ایسا بن گیا کہ جو قافلہ گزرتا تھا اس پر یہ حملہ کرتے تھے، لوٹتے تھے، مارتے تھے، اور جنگل میں مقیم تھے، ان کو تلاش کرنا بھی آسان کام نہیں۔ تو خود قریش نے آ کر پھر ہاتھ جوڑے کہ حضور ہم وہ اپنی دفع واپس لیتے ہیں، آپ یہ جو ہماری شامت ہے اس کو ہمارے سر پہ سے ٹلوائیے۔ لہذا یہ دفعہ جو ہے خود انہوں نے کہہ کے ساخت کر دی، اور پھر ابو جندل بھی پہنچ گئے اور یہ تمام صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ تو یہ جو بعد کے حالات تھے انہوں نے پھر یہ ثابت کر دیا کہ یہ در حقیقت ایک فتح عظیم تھی، اور اسی نے پھر آگے بڑی تیزی کے ساتھ راستہ ہموار کیا ہے حضور کے مشن کی جزیرہ نمائے عرب کی حد تک تکمیل میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔